اب جناب اس سے آگے چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم جب فتح ہوئی تو کیا ہوا تھا. اچھا اس کا میں عرض کر دوں. ہوا کیا تھا یروشلم کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورا ایک یہ لشکر لے کے جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے سب کو لے کے آئے تھے تو وہیں کے کرسچن اسکالرز نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ اگر اپنے خلیفہ کو آپ لے آئے نا تو ہم پھر سرنڈر کر دیتے ہیں, کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا, اس وقت خلیفہ تھے اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, کہ جی آپ کے یہ میسج آیا. تو عمر رضی اللہ عنہ خود آ گئے. اب جب خود آئے تو آتے آتے اب انتظار تھا, ظاہر اس میں مہینہ کا سفر تھا, اب انتظار کر رہے تھے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے خود مسلمانوں کے کچھ آئے ہوئے تھے نیگوسیشن کے لیے, ڈسکس کر رہے تھے. تو اپنے چرچ ایک پہاڑ کے اوپر تھا تو انہیں نظر آیا کہ جناب ایک کوئی اونٹ ایک چلا آ رہا ہے اور دو آدمی ہیں, ایک چلا رہا ہے اور ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے. ان کا بھی یہ کوئی نیا بندہ ہے, یہ کون ہے؟ ان کا کہ جی یہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اچھا وہ تو پہاڑ کے اوپر وہ اس پہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ ہے؟ نہیں جی وہ تو چلا کے آ رہے اور ان کے ملازم ہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہیں. تو اتنے امپریس ہوئے تھے اور وہ اتنے حیران ہوئے تھے کہ آپ کے خلیفہ ہمارے بادشاہوں کی تو یہ حیثیت ہے تو آپ کے ایسے, تو بہت حیران ہوئے تھے. تو اب آپ دیکھیے اس کو تبری نے جو سچویشن بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ ان کا اللہ کے, اب انہوں نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ جا کے پھر کرسچنس کے اسکالر سے جا کے ملے اور ایک پورا ایک معاہدہ ایک پورا ایک ایگریمنٹ کیا. تو وہ ایگریمنٹ یہ ہے, اس میں انہوں نے کیا لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے بندے عمر جو کہ مسلمانوں کے امیر ہیں, انہوں نے اہل ایلیا اس زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے عرب لوگ کو, ان کی جان اور مال کی امان دی ہے. ان کے گرجا صلیبیں بیمار تندرست اور تمام فرقوں کے لوگ امن میں رہیں گے. ان کے گرجاؤں میں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں رہے گا, نہ وہ گرائے جائیں گے نہ ان کی عمارت کی کوئی چیز توڑی جائے گی اور نہ ان کے سلیب اور مال کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا. یہودیوں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیا میں نہیں رہے گا. اہل ایلیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیہ ادا کریں جیسے دوسرے شہروں کے لوگ ادا کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو وہاں سے نکال دیں. جو کوئی وہاں سے نکلے گا اس کی جان اور مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنے ملک میں امن کی جگہ پر پہنچ جائے. رومیوں میں سے جو کوئی یہاں رہنا پسند کرے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اسے بھی اہل ایلیا یعنی یروشلم کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا. اہل ایلیا میں سے جو کوئی رومیوں کے ساتھ اپنی جان و مال کے ساتھ جانا چاہے تو اپنی سلیبوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو لے جانا چاہے تو ان کی جان مال اور زمان اور سامان کو اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ نہ جائے. فلاں شخص کی قتل سے پہلے جو ذمہ دار اور کسان ہیں انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اہل یروشلم کی طرح جزیہ ادا کریں اور جو چاہے وہ اہل روم کے ساتھ جا سکتا ہے اور جو چاہے وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکتا ہے. ان کسانوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا جب تک ان کی فصل تیار نہ ہو جائے. جو کچھ اس معاہدے میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اللہ اس کے رسول خلفاء اور عام مسلمان ذمہ دار ہے بشرطے کہ یہ لوگ اپنا واجب ادا جزیہ ادا کریں. اس کی گواہ یہ لوگ ہیں. اب اس کے سائن کن لوگوں نے کیے ہیں؟ خالد بن ولید, عمر بن عاص, عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, ان سب نے سائن کیے. تو امیجن کریں کہ اس طرح کا ایگریمنٹ اس زمانے میں لکھا گیا. تو اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بینیفٹ ان کو دیے گئے. اور جزیہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی, بہت مائنر سی رقم تھی. یہ صرف اس چیز کے لیے کنفرم کہ جناب آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں اور اب آپ جنگ نہیں کریں گے ہم سے.
تو بس اتنا ہی تھا، اور ان کو مذہبی طور پہ پوری آزادی یہ دی گئی۔ تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ اب جب نیگوسیشن کا ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت نماز کا ٹائم آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی آپ ذرا مجھے جگہ دے، میں نماز پڑھ لوں۔ تو کرسچنز نے کہا کہ جناب یہ ہمارا جو گرجا ہے، جو چرچ ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے آپ پڑھیں اس میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس بھی مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ کئی نسلوں بعد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی ہمارے اتنے بڑے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تو آپ کے چرچ پہ قبضہ نہ کوئی کرے، تو اس لیے میں یہاں سے باہر جا کے پڑھتا ہوں۔ تو اب باہر نکل کے باہر کی جگہ جا کے انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کے پوری ڈسکشن جا کے اور یہ نیگوسیشن کر کے ایگریمنٹ ایسے سائن کیا۔ تو امیجن کریں کہ یہ حالت تھی۔ اب یہ پورا ایویڈنس ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے پھیلی ہے، کہ ایٹیٹیوڈ کیسا، ہر ایک کو آزادی کتنی دی، اور پھر میسج پہنچایا، جس نے مانا مان لیا، نہیں مانا نہ مانے۔ اور اس کے لیے آپ اس وقت بھی جا کے ایویڈنس کے طور پہ آپ جارڈن چلے جائیں، اب چاہیں تو یروشلم اگر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، اور وہاں کرسچنز بہت سے رہ رہے ہیں، ان کے چرچ ابھی بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ان سے، تو وہ آپ کو کنفرم کریں گے کہ جناب اس زمانے کے یہ چرچ ابھی تک بنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے خود ہی اس کی کنسٹرکشن دوبارہ کر لی، نئی کر لی، آپ کو ملے گی، لیکن جارڈن میں آپ کو ایسے چرچ بھی ملیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی عرصہ پہلے ہی کہ چرچ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ میں نے خود جا کے جارڈن میں جا کے دیکھا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ اور پھر بعد میں بھی بنتے گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، کئی ایسی آبادی کے جہاں کوئی چرچ ہے تو سب لوگ سب کے سبھی اگر مسلمانوں پہ ایمان لے آئے اور کر لیا تو پھر انہوں نے ہی چرچ کو مسجد بنا لیا، دیٹس اوکے۔ لیکن جب تک وہ کرسچن رہے تو ان کی ویسے ہی آج تک وہ ان کے چرچ ابھی بھی موجود ہے۔ سیم اسی طرح یہودیوں کے بھی جو بھی ان کی مسجدیں کہہ لیں یا ان کی جو عبادت گاہ جو بھی ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے جہاں جہاں ان کی آبادی ہے۔ اچھا، اب یہ جزیہ پہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ تھی، یہی دیکھ لیں اور یہیں پہ اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ باقی دعوت کی بات آگے ہم کریں گے کہ جزیہ یہ آرنلڈ نے بیان کیا ہے پوری ڈیٹیل سے کہ کتنا بڑا ٹیکس یہ جو جزیہ لیتے تھے، کہ امیر لوگوں پر سالانہ فیکس 48 درہم اور متوسط طبقے میں 24 درہم، اور غریب طبقے جیسے مزدور اور کاریگروں سے صرف 12 درہم سالانہ جزیہ عائد کیا گیا۔ یہ ٹیکس بھی حسب ضرورت اشیاء جیسے مویشی، سامان تجارت، گھریلو سامان جیسے سوئیوں تک کی شکل میں لیا گیا۔ تاہم خنزیر، شراب اور مردار کو قبول نہ کیا جاتا تھا، کہ اگر کوئی خنزیر دے دے یا مردار تو وہ نہیں لیتے تھے کہ نہیں بھی یہ نہیں، آپ کے ٹیکس پہ نہیں ہے۔ یہ ٹیکس صرف ان مردوں پر نافذ کیا گیا جو معذور نہ ہو، اور خواتین بچوں پر ٹیکس نہیں تھا۔ ایسے غریب لوگ جو اپنی روزی کے لیے صدقات پر انحصار کرتے تھے یا بوڑھے غریب جو کام نہ رکھتے تھے ان پر ٹیکس سے مستثنا تھے۔ پھر اسی طرح اندھوں، لنگڑوں، پاگلوں اور لا علاج مریضوں کا بھی تھا کہ جن کے سوائے ان کے کہ جن پر دولت مند ہوں تو لے لیا ٹیکس، ادروائز نہیں لیتے تھے۔ یہی معاملہ پادریوں اور راہبوں کا تھا جو مذہبی لوگ تھے، بشرطے کہ وہ عمراء کی چندوں پر انحصار کرتے تھے۔ ہاں اگر وہ امیر ہوتے اور آرام دہ زندگی بسر کرتے تو تب وہ جزیہ دینا پڑتا تھا۔ جزیہ کے کلیکٹرز کو خاص طور پر ہدایت دی گئی تھی کہ وہ نرمی دکھائیں اور عدم ادائیگی کی صورت میں ہر طرح کی سختی اور جسمانی سزا سے پرہیز کریں۔ یعنی یہ بھی پابندی تھی کہ جو بھی کلیکٹرز یہ ٹیکس لینے کے لیے آئے تو وہ کوئی سختی نہیں کریں گے۔ عیسائیوں پر یہ ٹیکس اسلام قبول نہ کرنے کی سزا کے طور پر عائد نہیں کیا گیا تھا،
بلکہ یہ تمام غیر مسلم ذمیوں پر، ذمی وہ تھے جو غیر مسلم تھے، ان پر اس وجہ سے عائد کیا گیا تھا کہ ان کے مذہب کے سبب ان پر فوج میں خدمات انجام دینا ضروری نہ تھا اور ان کی حفاظت مسلم افواج کی ذمہ داری تھی۔ جب ہیرا کے لوگوں نے اتفاق رائے سے جزیہ کیا تو انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ مسلمان اور ان کے خلیفہ ہمیں ہر قسم کے ظالموں سے بچائیں گے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ایسا ہی معاہدہ ہیرا کے گرد و نواح کے دیگر شہروں کے باشندوں سے کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ٹیکس تھا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ اب آرنلڈ کی ان کی انگلش میں بک ہے، اسی کو آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں اگر ترجمہ میں نے اردو میں کیا اور غلط کیا تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں عرض کروں کہ مسلمانوں پر کوئی جزیہ نہیں تھا، ان پہ ٹیکس تھا۔ وہ ٹیکس کتنا تھا؟ جتنی بھی ان کے پاس جو کچھ بھی ایسٹس ہیں اس کا 2.5%۔ فرض کر لیں کہ اگر ایک صاحب کے پاس اس ٹائم میں 10,000 کیش ہے تو اس سے صرف 250 دینار انہوں نے دینے ہیں زکوٰۃ، دیٹس اٹ۔ تو یہ مسلمانوں کا تھا، لیکن غیر مسلموں کے لیے آپ امیجن کریں کہ صرف 48، 24 یا 12، بس اتنا ہی تھا، اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو جناب یہ تھا، تو اس سے ایٹیٹیوڈ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رزلٹ ہوا۔ تو یہ اس سے دعوت کیسے پھیلی ہوگی اور پھر کیسے میسج پہنچا ہوگا، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پھر مزید کیا کیا اس میں واقعات ہوئے اور مختلف ایریاز میں کیسے دعوت پھیلتی چلی گئی، اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے۔ اور آپ کے ذہن میں ابھی جو کوسچنز ہیں وہ آپ کوسچنز آپ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اگلے لیکچرز میں آپ مزید دیکھیں گے کہ دعوت میں کیا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا اور کیا اس کا رزلٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور کچھ اور ملکوں میں بھی ہم دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔